بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے تو لوگ اس کی آواز کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس کی آواز کی طرف گئے تھے اور واپسی پر آپ لوگوں سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ آپ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ اس پر زین نہیں تھی اور آپ کے گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس گھوڑے کو نہایت تیز رفتار پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل قرآن، قرآن کے معاملے میں سستی اور تغافل نہ برتو۔ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے صبح و شام اس کی تلاوت کرو، اس کی تعلیمات کو عام کرو، اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اس پر تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دنیا میں اس کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم میں عرابی اور اجمی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو سب ٹھیک ہے، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اسے اس طرح مبالغہ کے ساتھ درست کریں گے جیسے تیر درست کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی جزا چاہیں گے اور اسے آخرت تک موخر نہیں کریں گے، یعنی وہ طلب دنیا کے لیے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کردہ اشیاء کو حلال جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جبکہ آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس حلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم اس حلال رمضان کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔